بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں۔ ایسے ہی بات بھی معلوم کی جاتی ہے کہ کریڈٹ کارڈ کے استعمال پر جو پوائنٹس ملتے ہیں ان پوائنٹس کا استعمال کرنا درست ہے یا نہیں۔ ایسے ہی بعض مرتبہ ایئرپورٹ پر کریڈٹ کارڈ جن کے پاس ہوتا ہے ان کو فری میں کھانا اور دوسری چیزیں ملتی ہیں، تو اس کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں۔ تو مناسب معلوم ہوا کہ ان باتوں کا جواب عرض کر دیا جائے۔ اس حوالے سے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کا تصدیق شدہ یہ فتویٰ ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، تو میں اسی کو نقل کر رہا ہوں۔ اس میں جو پوائنٹس ذکر ہوئے ہیں وہ اس طرح سے ہیں: کریڈٹ کارڈ اور اس پر ملنے والے پوائنٹس کے استعمال کا حکم، سودی بینک کے کسی بھی قسم کے اکاؤنٹ میں ملنے والے پوائنٹس کے استعمال کا حکم، کریڈٹ کارڈ اور سودی اکاؤنٹ کے کیش بیک کا حکم۔ اس فتوے کے اندر جو سوال کیا گیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ میرا بینک مجھے کریڈٹ خرچ کرنے پر پوائنٹ دیتا ہے جس سے میں بہت ساری چیزیں خرید سکتا ہوں، یا پھر کوئی قسط بینک کو ادا کرنی ہے اس میں بھی خرچ کر سکتا ہوں۔ اس بارے میں میرے سوالات یہ ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ان پوائنٹس کا استعمال جائز ہے یا نہیں، اگر جائز ہے تو کن صورتوں میں ناجائز ہو جاتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہی حکم سیونگ یعنی سودی اکاؤنٹ پر ملنے والے پوائنٹس کا بھی ہے؟ یہ پوائنٹس سیلری کریڈٹس یا آن لائن خریداری یا بینک کے پروڈکٹس خریدنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ اور سیونگ اکاؤنٹ پر جو بینک کی طرف سے کیش بیک دیا جاتا ہے اس کا استعمال جائز ہے یا نہیں۔ مجھے خیال آتا رہتا ہے کہ چونکہ بینک کی اکثر آمدنی سود سے ہوتی ہے تو جو بھی ڈسکاؤنٹ وغیرہ دیا جاتا ہے وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ سود کا پیسہ ہوگا جس کا استعمال ناجائز ہے۔ یہ سائل نے معلوم کیا ہے، جو سوال کرنے والا ہے اس نے اپنے خیال کا بھی اظہار کیا ہے۔ تو جواب میں لکھا گیا ہے مفتیان کرام کی طرف سے، پہلی بات تو یہ لکھی گئی ہے کہ واضح رہے کہ کریڈٹ کارڈ بنواتے وقت چونکہ سودی معاملہ کرنا پڑتا ہے اس لیے عام حالات میں اس کا بنوانا جائز نہیں ہے۔ اس لیے ایسے تمام حضرات کہ جن کو کریڈٹ کارڈ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے، ان کا کام جو ہے ڈیبٹ کارڈ سے چل جاتا ہے۔ جو اے ٹی ایم ہم استعمال کرتے ہیں، اے ٹی ایم کارڈ جو استعمال کرتے ہیں اس سے ان کا کام چل جاتا ہے، تو ان کو کریڈٹ کارڈ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ واضح رہے کہ کریڈٹ کارڈ بنواتے وقت چونکہ سودی معاملہ کرنا پڑتا ہے اس لیے عام حالات میں اس کا بنوانا جائز نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی شخص کو ڈیبٹ کارڈ یا چارج کارڈ کی سہولت میسر ہو تو اس کے لیے کریڈٹ کارڈ بنوانا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے کریڈٹ کارڈ بنوا لیا ہو، آگے سنیے، کسی نے کریڈٹ کارڈ ناجائز ہونے کے باوجود کریڈٹ کارڈ کسی نے بنوا لیا ہو یا کسی مجبوری کی وجہ سے بنوانا ضروری ہے، تو اس کا استعمال یعنی اس کے ذریعے خریداری وغیرہ درج ذیل شرائط کے ساتھ درست ہوگا۔ کیا کیا وہ شرطیں ہیں؟ نمبر 1، الف، حامل کارڈ اس بات کا پورا انتظام کریں کہ متعینہ وقت سے پہلے ادائیگی کر دی جائے گی اور کسی بھی وقت سود عائد ہونے کا امکان نہیں ہوگا۔ یہ پہلی شرط اگر پوری نہیں کر سکتا ہے تو پھر کریڈٹ کارڈ کا استعمال درست نہیں ہوگا۔ با، اس کارڈ کو غیر شرعی امور میں استعمال نہ کیا جائے۔ جیم، اگرچہ سود عائد ہونے سے پہلے ادائیگی کر دی جائے مگر چونکہ کریڈٹ کارڈ کا معاہدہ سود کی بنیاد پر ہوتا ہے اس لیے حامل کارڈ اس سودی معاہدے پر توبہ و استغفار کرے اور کوشش کرے کہ کریڈٹ کارڈ کے بجائے اپنی ضرورت ڈیبٹ کارڈ سے پوری کرے۔ تو تمام باتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ کریڈٹ کارڈ عام حالات میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ضرورت پڑ رہی ہے استعمال کرنے کی، اس کے بغیر کام نہیں چل رہا ہے، تو ان شرطوں کے ساتھ جائز ہے کہ سود نہ آنے دے، دوسرا یہ کہ توبہ استغفار کرتا رہے، اور تیسرا یہ کہ کریڈٹ کارڈ کو غلط جگہ استعمال نہ کرے۔ درج بالا تفصیل کے مطابق اگر مجبوری میں کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرنا پڑے تو اس کے استعمال پر ملنے والے پوائنٹس کا استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ ضرورت کے وقت اگر استعمال کر رہے ہیں تو جو پوائنٹس ملیں گے ان کا استعمال کرنا بھی جائز ہوگا۔ ایسے ہی اگر آپ ایئرپورٹ وغیرہ پر استعمال کر رہے ہیں، کھانا وغیرہ کھا رہے ہیں، تو وہاں بھی پھر جائز رہے گا، کیونکہ کارڈ جاری کرنے والے بینک یا ادارے کی حیثیت مقرض قرض دہندہ کی ہوتی ہے، اور حامل کارڈ ہولڈر ان اداروں کے لیے مقروض کا درجہ رکھتا ہے، اور قرض دہندہ اگر اپنے مقروض کو کوئی انعام دے تو وہ سود کے حکم میں نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، مقروض اگر قرض دہندہ کو قرض کی وجہ سے کوئی انعام دے تو وہ سود کے حکم میں ہوتا ہے۔ یعنی اگر جس نے قرض لے رکھا ہے وہ اس آدمی کو جس سے قرض لیا ہوا ہے وہ اس کو ایکسٹرا کچھ دے رہا ہے اس قرض کی وجہ سے، تو یہ تو
ظاہر ہے جائز نہیں ہے. لیکن جو آدمی قرض دے رہا ہے خود اور وہ ایکسٹرا بھی کچھ اور دے رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یہاں کریڈٹ کارڈ میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے ایک تو قرض دیا گیا ہے، اوپر سے آپ کو کچھ پوائنٹس بھی مل رہے ہیں، تو یہ سود کے تحت چونکہ آتا ہی نہیں ہے تو اس لیے جو پوائنٹس وغیرہ ہیں ان کے استعمال کی گنجائش ہے. اس کو پھر سے دیکھ لیں. درج بالا تفصیل کے مطابق اگر مجبوری میں کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرنا پڑے تو اس کے استعمال پر ملنے والے پوائنٹس کا استعمال کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ کارڈ جاری کرنے والے بینک کے ادارے کی حیثیت مقرض قرض دہندہ کی ہوتی ہے، اور حامل کارڈ یعنی کارڈ ہولڈر ان اداروں کے لیے مقروض کا درجہ رکھتا ہے. اور قرض دہندہ قرض دینے والا اگر اپنے مقروض کو کوئی انعام دے تو وہ سود کے حکم میں نہیں ہوتا. ہاں مقروض یعنی جس نے قرض لے رکھا ہے اگر قرض دہندہ کو قرض دینے والے کو قرض کی وجہ سے کوئی انعام دے تو سود کے حکم میں ہوتا ہے. البتہ بینک کی طرف سے یہ احسان چونکہ ایک سودی معاہدے کی بنیاد پر ہو رہا ہے اور بظاہر اس کا مقصد بھی کارڈ ہولڈرز کو اس معاملے پر باقی رکھنا ہوتا ہے، اس لیے اس سے بچنا مناسب ہے. نمبر 2، سودی بینک کے سودی اکاؤنٹ یا کرنٹ اکاؤنٹ پر ملنے والے پوائنٹس کا حکم کریڈٹ کارڈ کے پوائنٹس سے مختلف ہے، کیونکہ سودی بینک میں کوئی بھی اکاؤنٹ کھلوانے والے کی حیثیت مقرض یعنی قرض دہندہ کی ہے اور بینک کی حیثیت مقروض کی ہے. سودی اکاؤنٹ یا کرنٹ اکاؤنٹ میں جو حیثیت ہے وہ بالکل بدل جاتی ہے، اور مقرض کا قرض دے کر اس سے فائدہ اٹھانا سود ہے، لہذا سودی اکاؤنٹ کھولنا اور اس پر سود حاصل کرنا حرام ہے. اور سودی بینک اکاؤنٹ ہولڈر کو مذکورہ پوائنٹس بھی چونکہ اکاؤنٹ کھلوانے کی وجہ سے دیتا ہے، اور سودی بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کی شرعی حیثیت قرض دینے کی ہے، اس لیے سودی بینک کے کسی بھی اکاؤنٹ پر ملنے والے پوائنٹس کا استعمال جائز نہیں ہے. نمبر 3، کریڈٹ کارڈ پر ملنے والے کیش بیک کا حکم جواب نمبر 1 میں تفصیل کے مطابق وہی ہے جو پوائنٹس کا حکم ہے. یعنی جس طریقے سے پوائنٹ کا استعمال کرنا جائز ہے، ایسے ہی اگر کیش بیک مل رہا ہے کریڈٹ کارڈ پر تو اس کا استعمال بھی جائز ہے، جبکہ سیونگ اکاؤنٹ پر ملنے والا کیش بیک استعمال کرنا جائز نہیں ہے. یہ مفتیان کرام کے دستخط ہیں، اور اس پر حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے بھی الجواب صحیح لکھ رکھا ہے، اور یہ جو فتویٰ جاری ہوا ہے دارالفتہ جامعہ دارالعلوم کراچی سے جاری کیا گیا ہے. تو امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی. کوئی بات واضح نہ ہوئی ہو یا سمجھ میں نہ آیا ہو معلوم کیا جا سکتا ہے اسے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.